اوپر ان باتوں کو لکھ کر کے لے جانا. اب آپ اگر افراتفری کرو گے تو آپ کی بات دماغ سے ایک بھی اوجھل ہو گئی تو ساری تقریر بیکار ہو جائے گی. اس لیے جو کھڑے ہو رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھے رہیں. او چائے والے بھائی یہ آپ چائے کے کپ رکھ دیجئے, ڈسٹرب نہ کریں مجھے. چائے والے بھائی میں آپ سے مخاطب ہوں. چائے اے بھائی چائے والے کون ہیں؟ ان کو بولو چائے رہنے دیجئے. ہاں بالکل ڈسٹرب نہ کریں. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ, اور زور سے بولے سبحان اللہ. اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کر کے ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ. اب آپ تھوڑے قریب آئے. یہ 70 یہودی تیار ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ کے اندر اس نشانی کو انہوں نے پا لیا اور پیشانی عبداللہ میں میرے آقا کا نور جگمگا رہا تھا. اب یہ 70 یہودی اس فراق میں لگ جاتے ہیں کہ کسی طرح سے عبداللہ کو قتل کر دیا جائے. نہ ہوگا باس نہ بجے گی بانسری, نہ عبداللہ رہیں گے نہ وہ نور دنیا میں آئے گا. اگر عبداللہ رہے تو دنیا میں وہ نور ضرور آئے گا. اگر وہ نور والا دنیا میں آ گیا تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا. اگر وہ نور والا دنیا میں آ جائے گا تو ہمارا نام لیوا کوئی دنیا میں نہ رہے گا, بلکہ محمد عربی کے تمام لوگ گنگانے لگیں گے اور پرچم حق بلند ہو جائے گا. پرچم حق جب بلند ہوگا تو ہماری کوئی نہ سنے گا. حضرات ان یہودی 70 لوگوں نے اکٹھا ہو کر کے پلان کیا کہ چلو مکہ معظمہ چلتے ہیں اور عبداللہ کی نشاندہی کی جائے. عبداللہ کی نشاندہی کی گئی اور ایک دن ان تمام لوگوں نے آ کر کے حضرت عبداللہ کو مکہ کی وادیوں میں پا لیا. مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان جب پایا تو تمام یہودی 70 کے 70 اکٹھا ہو کر کے حضرت عبداللہ کی طرف جو ہے قتل کے ارادے سے نکل جاتے ہیں. اور جیسے ہی قتل کے ارادے سے آگے بڑھے چاروں طرف سے ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو گھیر لیا. جب حضرت عبداللہ کو گھیرا حضرت عبداللہ نے رب کی بارگاہ میں اس انداز میں جو ہے پکارا اور عرض کیا میرے مولا میری جان کی حفاظت فرما. حضرت وہاب بن عبد مناف جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا ہے وہ ایک پہاڑی کے اوپر بیٹھے دیکھ رہے تھے. حضرت عبداللہ کی اللہ نے اس طرح سے مدد فرمائی کہ جو پیشانی عبداللہ میں میرے آقا کا نور جگمگا رہا تھا اس نور سے اچانک ایسی شعائیں نکلتی ہیں, ایسی روشنی نکلتی ہے کہ تمام جنگل منور ہو جاتا ہے. اور جب جنگل منور ہوا تو ایسی شعائیں نکلی کہ یہودیوں کی آنکھوں میں جا کر کے لگتی ہے اور یہودی اندھے ہو جاتے ہیں اور ایسی چمک ان کے جو ہے چہرے پر جا کے پڑتی ہے. ایک ایسی بجلی کوندتی ہے کہ تمام یہودی جل کر کے خاک ہو جاتے ہیں. اور جب یہودی جل کر کے خاک ہوئے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کے صدقے میں حضرت عبداللہ کی حفاظت فرمائی. وہاں میں بیٹھے ہوئے حضرت وہاب بن عبد مناف دیکھ رہے تھے یہ معاملہ کیا ہے. عبداللہ کی پیشانی سے یہ کیا چیز نکل رہی ہے, عبداللہ کی پیشانی سے یہ نور کیسا نکلا ہے. جب انہوں نے تمام چیزوں کو دیکھا دیکھنے کے بعد سمجھ گئے کہ عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور ہے کہ جس کا ذکر توریت میں آیا ہے. عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور ہے جس کا ذکر زبور میں آیا ہے. عبداللہ کی پیشانی میں وہ ذکر ہے کہ جو ہمارے علاقے کے کاہین کہتے ہیں. تمام ریسرچ کرنے کے بعد تمام معلومات اکٹھا کرنے کے بعد اب حضرت وہاب بن عبد مناف جو ہے بے چین ہو جاتے ہیں. کسی طرح سے اپنی بیٹی کا نکاح عبداللہ سے ضرور کروں گا. حضرت عبداللہ کی شان یہ تھی کہ تمام مکہ کی عورتیں تمام مکہ کی لڑکیاں حضرت عبداللہ سے نکاح کے لیے بے چین رہتے تھے. ان تمام لڑکیوں میں ایک لڑکی کا نام تھا ام قتال جو حضرت عبداللہ سے شادی کے لیے بے قرار رہتے تھے. حضرت عبداللہ کی ایک جھلک پانے کے لیے بے چین رہتے تھے. حضرت عبداللہ سے بارہا وہ کہہ چکی تھی کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں, لیکن حضرت عبداللہ اس سے منع کر دیا کرتے تھے. لیکن ادھر وہاب بن عبد مناف نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور دیکھا, کہا کہ کچھ بھی ہو میں اپنی بیٹی کا نکاح آمنہ خاتون کا نکاح عبداللہ سے ضرور کروں گا. اپنے تمام خاندان والوں کو بلایا. بلانے کے بعد مشورہ کرتے ہیں اے میرے خاندان کے لوگوں سنو, میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ سے کر دو. تمام رشتہ دار کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے وہاب بن عبد مناف کا دیوانہ ہو گیا ہے. کہاں تو ایک جو ہے مکہ کے چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا ایک آدمی ہے اور وہ کہاں مکہ کے تمام قبیلوں کا سردار جسے عبد المطلب کہا جاتا ہے, کہاں ان کا خاندان ہے کہاں تیرا خاندان ہے. تو ان کے ساتھ اپنا رشتہ کیسے جوڑ لے گا. ان کا مقام الگ ہے, وہ خانہ کعبہ کے متولی ہے اور وہ اتنی بڑی بکریوں کے مالک ہے, کہاں تیرے پاس چھوٹی
تھوڑی تھوڑی بکریاں ہیں. وہاب بن عبد مناف کے اس مشورہ میں ان کے خاندان کے لوگ ساتھ نہیں دیتے ہیں, مگر وہاب بن عبد مناف نے سوچ لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو میں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عبداللہ سے ضرور کروں گا. اپنی بیوی کو مشورہ بتایا, بیوی کو بھیجا عبد المطلب کے پاس. ان کی بیوی آتے ہیں, بات پہنچائی. بات پہنچانے کے بعد المختصر یہ کہ وہاب بن عبد مناف خود حضرت عبداللہ عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. جب نبی کے دادا کی خدمت میں نبی کے نانا پہنچے, اور جب نبی کے نانا پہنچے عرض کرتے ہیں اے عبد المطلب میں بڑی تمنا لے کر کے تمہارے پاس آیا ہوں, اے عبد المطلب میں بڑی آرزو لے کر کے تمہارے پاس آیا ہوں, اے عبد المطلب میں کچھ مانگنے کے لیے تم سے آیا ہوں. نبی کے دادا ارشاد فرماتے ہیں اے وہاب مانگو, کیا مانگنا چاہتے ہو, کہو کیا کہنا چاہتے ہو. حضرت وہاب بن عبد مناف کہتے ہیں اے عبد المطلب میری حیثیت تمہاری طرح نہیں ہے, میرا خاندان تمہاری طرح نہیں ہے, میرا قبیلہ تمہاری طرح نہیں ہے, لیکن میں بڑی حسرت لے کر کے آیا ہوں. کہا کیا کہنا چاہتے ہو, جاؤ تم مانگو, عبد المطلب کے در سے تمہیں خالی نہیں لوٹایا جائے گا. کہو کیا کہنا چاہتے ہو, تمہاری بات سنی جائے گی, تمہیں مایوس نہ کیا جائے گا. نبی کے نانا عبد المطلب سے عرض کرتے ہیں اے عبد المطلب میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں. اے خبرہ کے مسلمانوں, اطراف و اکناف سے آنے والے مسلمانوں سنو, تم بھی اپنی بیٹیوں کا رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہو, تم بھی اپنے بیٹوں کا رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہو. آؤ نبی کے نانا اور نبی کے دادا سے ذرا سبق حاصل کرو کہ ان کی گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے اور تمہاری گفتگو کا انداز کیا ہے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کے والد کی شادی کا ان کے دادا نے اس طرح سے انتخاب کیا ہے. حضرت عبد المطلب نے یہ نہیں کہا اے وہاب بن عبد مناف اپنی بیٹی کو جو ہے جہیز میں کیا دے گا, اے وہاب بن عبد مناف اپنی بیٹی کو تو جو ہے جہیز میں کیا دے گا. میں محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ, تھوڑے قریب آئے. اگر دیکھیں میں افراد تفریح کے ماحول میں بالکل بولنے کا عادی نہیں ہوں, محبت کے ساتھ بولے, محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ. ذرا قریب آئے. حضرت عبد المطلب نے یہ نہیں کہا کہ تیری بیٹی آئے گی تو میرے گھر کیا لے کر کے آئے گی. عبد المطلب نے یہ نہیں کہا کہ جہیز میں اپنی بیٹی کو کیا دے گا, میری بیٹی میرے بیٹے کو کیا نیم ہے جہیز میں کیا دے گا. حضرت عبد المطلب کچھ نہیں فرما کر کے اتنا فرماتے ہیں اے وہاب یہ بتا تیری بیٹی کا نام کیا ہے. حضرت وہاب بن عبد مناف کہتے ہیں میری بیٹی کا نام آمنہ ہے, میری بیٹی کا نام آمنہ ہے. اور جیسے ہی آمنہ کو سنا حضرت عبد المطلب فرماتے اے عبد وہاب بن عبد مناف کھڑے ہو جاؤ, گلے سے لگ جاؤ, تمہاری بیٹی کے میرا بیٹا نکاح, میرے بیٹے کا نکاح تمہاری بیٹی سے ہوگا اور میں تمہارا یہ رشتہ منظور کرتا ہوں. اس کے بعد وہاب بن عبد مناف رشتہ قبول جب ہو جاتا ہے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے عالم تصور میں عرض کیا اے نبی کے دادا یہ بتاؤ, آپ نے جائیداد کا سوال نہیں کیا تھا, آپ نے پراپرٹی کا سوال نہیں کیا تھا, آپ نے نام کیوں پوچھا ہے. تو ہمارے یہ علماء فرمائیں گے, ہمارے یہ شورا فرمائیں گے, ہمارے یہ خطبہ فرمائیں گے, یاد رکھو مسلمانوں, ہر نام والی یا نام والے کے اندر اس کے نام کی صفت موجود ہوا کرتی ہے. جیسا نام ہوتا ہے ویسا کام ہوا کرتا ہے. حضرت آمنہ خاتون کے تعلق سے جب نبی کے دادا نے سنا کہ میری ان کی بہو جو آنے والی ہے عبداللہ وہاب بن عبد مناف کی بیٹی, اس کا نام آمنہ ہے, حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اے وہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تیری بیٹی کا نام آمنہ ہے اور آمنہ آیا ہے امن سے. آمنہ کہتے ہیں امن والی کو, آمنہ کہتے ہیں چین دینے والی کو, آمنہ کہتے ہیں سکون دینے والی کو. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں تیری بیٹی آمنہ میرے گھر میں آئے گی, دولت آئے یا نہ آئے مگر سکون آ جائے گا, پراپرٹی آئے نہ آئے مگر چین آ جائے گا. یاد رکھو دوستو, دولت اپنی جگہ ہے مگر سیرت بڑی چیز ہوا کرتی ہے, پراپرٹی اپنی جگہ ہے مگر صورت بڑی چیز ہوا کرتی ہے. لیکن ایسی صورت کسی کام کی نہیں ہے جس میں کردار نہ ہو, ایسی صورت کسی کام کی نہیں ہے جس کا کیریکٹر اچھا نہ ہو, ایسی صورت کسی کام کی نہیں ہے جو گھر توڑ دے, بلکہ ایسی صورت والی لڑکی کو نہ لا کر کے ایسی سیرت والی لڑکی کو لایا کرو کہ جو تمہارا گھر جوڑ دے, جو تمہارے گھر میں آئے تو عمل لے کر کے آ جائے, تمہارے گھر میں آئے تو چین لے کر کے آ جائے, تمہارے گھر میں آئے تو سکون لے کر کے آ جائے. حضرت وہاب بن عبد مناف کی جو ہے قرض قبول کر لی جاتی ہے. نبی کے والد کا نکاح حضرت آمنہ خاتون سے ہو جاتا ہے. یہاں سے میں بڑی لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں, مجھے وہاں لانا جو میں نے تلاوت کو جو ہے آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے. اب تھوڑے قریب آؤ, آج ہمیں جا بجا پریشان کیا جا رہا ہے. اس کے بعد نکاح ہوا, نکاح ہونے کے بعد میں حضرت آمنہ خاتون حضرت عبداللہ کے گھر آتی ہے. عبداللہ کے گھر آنے کے بعد حضرت آمنہ خاتون 3 دن تک اپنے سسرال میں رہتی ہے. تیسرے دن آپ کے والد حضرت وہاب بن عبد مناف بلانے آتے ہیں.
बुलाने के बाद जब घर ले जाते हैं तो हमारे और आपके बापों का भी ये मामला हुआ करता है। अपनी बेटी से जरूर पूछा करते हैं, घर की औरतें पूछा करती हैं, घर की बूढ़ी औरतें पूछा करती हैं, ऐ बेटी ये बता तुझे ससुराल में कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐ बेटी ये बता तुझे कोई परेशानी तो नहीं है, ऐ बेटी ये बता तुझे कोई परेशानी तो नहीं है। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ ने अपनी बेटी से पूछा, ऐ बेटी आमना ये बता अब्दुल मुत्तलिब के घर में मैंने तेरा निकाह उनके बेटे से किया है, कहीं तेरे बाप से कोई भूल तो नहीं हुई है, तेरा बाप तेरा निकाह सही जगह करके आया है नहीं है, ये बता कोई तुझे ससुराल में दिक्कत तो नहीं है, तो तुझे ससुराल में कोई परेशानी तो नहीं है। हजरत आमना खातून इतना सुनती है, बाप की शफकत भरी बातें हैं, बाप की मोहब्बत भरी बातें हैं, आमना खातून की आंखों में आंसू आ गए। जब आमना खातून की आंखों में आंसू आए हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ बेकरार हो जाते हैं, पलट करके कहते मेरी बेटी ये बता क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में तुझे कोई दिक्कत है? आमना कहती है नहीं नहीं है। क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में किसी चीज की परेशानी है? आमना खातून फरमाती है नहीं अब्बा नहीं है, बल्कि अब्दुल मुत्तलिब का खानदान तो तमाम खानदानों में आला है, अब्दुल मुत्तलिब का परिवार तो तमाम परिवारों में आला है। मेरे आंसू ये गम के आंसू नहीं है, मेरे आंसू किसी परेशानी के आंसू नहीं है, बल्कि ये खुशी के आंसू है। वहाब बिन अब्द मुनाफ फरमाते हैं ऐ बेटी तो बता दे तेरा बाप बेकरार है, मामला क्या है? हजरत आमना खातून कहती अब्बा जब तक आपके घर में थे तो ये मामला मेरे साथ नहीं हो रहे थे, जब तक आपके घर में थे तो ये तमाम चीजें मेरे साथ नहीं हो रही थी। मेरे अब्बा जब तक आपके घर में थे अगर गली को जाती थी तो आम लड़कियों की तरह जाती और चली आती थी, अगर जंगल में जाती थी तो आम लड़कियों की तरह जाती और वापस आ जाती है। लेकिन जब से अब्दुल्लाह के निकाह में गई हो, जब से अब्दुल मुत्तलिब के घर गई हो, अजीब मामलात मेरे साथ पेश आ रहे हैं। वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं बेटी मामला क्या है? हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ पूछ रहे हैं, तवज्जो बेटी की जानिब लगी हुई है। हजरत आमना खातून बयान करती है अब्बा जब आपके घर में थी तो ये मामलात नहीं थे, लेकिन जब से अब्दुल्लाह के निकाह में गई हो, अब्दुल मुत्तलिब के घर गई हो तो अब्बा मेरा बाजू महक रहा है, अब्बा मेरा हाथ महक रहा है, अब्बा मेरा वजूद महक रहा है। अब्बा यही तक मामलात नहीं है, अगर किसी दीवार से लग जाती हो तो दीवार से दुरूद सलाम की आवाजें आ रही है। अब्बा अगर किसी पहाड़ी से गुजरती हो तो पहाड़ मुझे सलाम करते हैं। अब्बा अगर मैं दरख्तों के सामने से गुजर जाती हो तो ये जंगल के दरख्त मेरी जानिब झुक जाते हैं और अपनी टहनियों को पेश कर देते हैं। अब्बा यही तक नहीं है कि जब आपके साथ अपने घर आ रही थी तो मैंने देखा कि पहाड़ों के जंगलात से मुझे आवाज आ रही है, मैंने देखा कि दरख्त मुझे सजदा करते हुए नजर आ रहे हैं, मैंने देखा कि आवाज आ रही है सलातु व सलामु अलैका उम्मी या रसूल अल्लाह, ऐ रसूल अल्लाह की अम्मा तुम पर सलामती हो, ऐ रसूल अल्लाह की वालिदा तुम पर सलामती हो। अब्बा ये मामलात मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं। जब से अब्दुल्लाह के घर गई हो तो मेरा वजूद महक रहा है, जब से अब्दुल्लाह के घर गई हो तो रास्ते महक रहे हैं, जब से अब्दुल्लाह के घर गई हो तो मेरा तमाम वजूद महक रहा है। इस महक के ऊपर जब नजर बरेली के ताजदार की पड़ती है तो पुकार करके कहते हैं भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसो। आला हजरत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बता दिए हैं, उनके निसार को ये कैसे ही रंज में हो जब याद आ गए हैं हर गम भुला दिए हैं। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़िए लंगर उठा दिए हैं, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा।